तू गुलाम होगा। ये अल्लाह का घर है, जो कुछ मुझे मिला है अल्लाह की इज्जत की कसम, इसी मस्जिद की सफाई की। सुभान अल्लाह। ये हुकूमत, ये रोब, ये दबदबा, ये दौलत अगर इससे नहीं है, ये मस्जिद की सफाई का सदका। मेरे भाई, अब आज अफसोस तो ये है, हम बजाय मोमिन बनने के मुनाफिक बन गए। मुनाफिक नहीं बन गए। अरे बोलो, नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। अच्छा, सलाम जब नमाज से फारिग होते सलाम करते हो नहीं? अरे बोलो भाई, किसको करते हो? कभी समझा आपने? ये मैं कहता हूँ अजीब मामला हमारे कौम का, कि जो छोटी छोटी बातें उन्हें भी हम नहीं समझ पाते। अबे सलाम करते हो तो इधर जितने मुक्तदी उनको सलाम, इधर मुक्तदी उनको सलाम, फरिश्तों को भी सलाम। दोपहर में तुम्हारा झगड़ा हुआ, उसके घर तू नहीं गया, तेरे घर वो नहीं आया, लेकिन मस्जिद तो अल्लाह का घर है। दोनों गए कि नहीं गए? वो इधर खड़ा हो गया, तू इधर खड़ा हो गया, अभी तक झगड़ा है। तो अगर दिल से सलाम करो तो मोमिन, और सिर्फ जबान से करो तो दिल में कुछ, तो क्या कहोगे इसको? अब दुश्मन इधर खड़ा है, तो वो तेरा दुश्मन, तू उसका दुश्मन, लेकिन जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई वो कह रहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब बताइए, मैं आपको सलाम कर रहा हूँ, अगर आप उसको सलाम कर रहे हैं। अब अगर दिल से ना करे तो मुनाफिक है। तो पहले कुछ भी था, जब सलाम कर लिया तो दिल से नफरत निकाल दे। तो बोलो, नमाज में कितनी देर दुश्मनी रखी तुम्हारी? अगर सच्चे नमाजी हो तो जब सलाम कर लिया तो सलाम का मकसद मालूम है? अरे बोलो भाई, क्या है सलाम का मकसद? अस्सलाम वालेकुम, क्या मतलब? ये ऐसा अमल है, ऐसा अमल है, मैं कहता हूं बड़े से बड़े मुफ्ती को लिया लाओ जो इसकी हकीकत बयान कर दे, शायद मुश्किल। और ये अमल मैं नहीं करता। आज परेशान हो ना, जब बेचैन है, बाबा कोई नक्शा दे दे। इधर कुरान कहता है, इज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम। जब घरों में जाओ तो घर वालों को सलाम कौन करे? आने वाला। किसको सलाम करे? घर वालों को। तो आज दस्तूर देखा है, मेहमान आए तो सलाम करे। अब्बा जी को सलाम नहीं करते, बीवी को सलाम नहीं करते, बीवी शौहर को सलाम नहीं करते। अरे खुदा के बंदे, जो तेरे घर भर को देखभाल करे, तेरी खिदमत करे, तो सलामती की दुआ भी नहीं दे सकता। और वो खुदा की बंदी जिसकी बिना पर तेरा सुहाग सलामत है, तो उसकी सलामती की दुआ भी ना करे। तो जब घरों में जाओ तो क्या करो? ये कैसी दुआ है? अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह तुझे सलामत रखे। कोई खुश नहीं होगा, लेकिन एक बेटा हो गया गुड नाइट, देखो लल्ला इंग्लिश में खुश हो रहे, हमारा बेटा इंग्लिश बोले। तो गुड नाइट में खुश होने वाले, तेरी रात अच्छी, तेरा दिन अच्छा। क्या कह रहा है? तेरी रात, दिन चूल्हे बाढ़ में जाए। लेकिन मेरे भाई कुर्बान जाओ इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह तुझे सलामत रखे, सुबह सलामत, शाम सलामत, दिन में सलामत, रात में सलामत, घर में सलामत, बाहर सलामत, तू सलामत, तेरे कुर्बत सलामत, तेरा कारोबार सलामत, तेरा अकीदा सलामत। मैं तेरी सलामत चाहता हूं, अल्लाह तुझे सलामत रखे, मेरी तरफ से तू सलामत। इसकी हकीकत कौन खोला? अजनबी आदमी था, अंग्रेज है, आप उसकी जबान नहीं जानते, लेकिन चेहरे पे गुलाम मुस्तफा मालूम हो रहा है। इस्लाम ने ऐसा नुस्खा दिया है, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ और चीज तो सब जबान अंग्रेजी में होगी, अरबी में होगी, लेकिन ये जबान सलाम तो सबका एक ही होगा, अस्सलाम वालेकुम। उसने तुझे पहचाना, तुझे उसने पहचाना। बोलो
ताल्लुक पैदा कर दिया, और फिर हाथ से हाथ, और फिर आगे बढ़े तो मुआनका, ये इस्लाम। अब बताओ, अगर हमने घर में जाते वक्त में ये दुआ पढ़ ली और अल्लाह कबूल कर ले तो बेड़ा पार है कि नहीं? अरे बोलो भाई। अच्छा, तो घर में सहाबा इकराम का एहसान है हमारे पर। अर्ज करते आका पाक मर्तबा चाबी हमारे पास होती है, घर में कोई नहीं होता, अब हम जाएं तो क्या करें? तो आका क्या कहते हैं कि जब यूं जाए तो यूं कहना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब घर में कोई ना हो तो तू सलाम यूं करना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। तफसीर रूहुल बयान और काजी आयाद ने लिखा शिफा शरीफ में इसी आयत की तफसीर में, क्यों अगर घर में कोई ना हो तो यूं कहना अस्सलातु वस्सलामु, क्यों? लिअन्ना रूहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूदुन फी कुल्ली बैत, इसलिए कि नबी की रूह हर मोमिन के घर में। अब जो कहते हैं मौजूद नहीं है वो भी सच्चे कि उनका घर मोमिन का घर नहीं, झगड़ना मत, मोमिन के घर में है, बेईमान के घर। उसी को कहा है बरेली के ताजदार ने, ला मकान तक उजाला है जिसका वो है, ला मकान तक उजाला है जिसका वो है, हर मकान का उजाला हमारा, हर मकान का उजाला। मेरे भाई, इस्लाम में अदब भी बहुत है, और ये अदब सीखना है तो बरेली के ताजदार से सीखना। मैं आपसे पूछूं, ये बड़ी है तो ये क्या है? लेकिन इस्लाम का मिजाज बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब। एक बड़ा है तो दूसरे मुकाबले में छोटा है। आला फरमाते ना ना, बड़ों की शान बड़ी है, छोटे का लफ्ज इस्तेमाल मत करना। तो नबियों में तो फर्क है, हाँ फर्क है, लेकिन छोटे का लफ्ज लाई ना, क्या कहेगा? सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए ऊंचे से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। हाँ हाँ, नबी ऊंचे है लेकिन वो भी नीचे नहीं है, ऊंचों से ऊंचा, अच्छों से अच्छा, ये है। और सुन्नियत नाम ही अदब का। सुन्नियत, बहुत से बेईमान कहते हैं कि हजरत अमीर माविया का मकाम क्या है, वो कम वक्त मौला अली की टक्कर में है ही नहीं, तो तू इस चक्कर में पड़ता, मैं टक्कर में है ही नहीं, तो टक्कर में लाकर तू चक्कर में पड़ता क्यों है? बरेली के ताजदार सुन, फर्क के मराती बेशुमार, यहाँ उलझना मत, उनके दरमियान मर्तबों में फर्क बेशुमार, ये उनकी शान है। लेकिन फिर भी माविया हमारे सरदार, उनके मकाम बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हमारे मुताबिक वो गौस कुतुब अब्दाल से भी ऊंचे हैं। बात उनकी अलग है, बात हमसे। फर्क मरातिब बेशुमार, फिर भी माविया हमारे सरदार, और तान करे सुजा। जब अदना सहाबी का मकाम ये है, गौस कुतुब अब्दाल से नीचे, वो तो वही किताब इलाही के, वही किताब इलाही के नाकिल है, लिखने वाले काफी में वही इलाही है। तो इसलिए अदब ही बड़ी चीज है। बाअदब बानसी बेअदब, हाँ तो हमें अदब वाला बनना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको एक बनाए, नेक बनाए। तो मैंने जो अर्ज किया, तो बोलो इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे ना? किस पर? घर जाओगे तो क्या करोगे? किसको? अगर बीवी हुई तो, बच्चे हुए तो सलाम करेंगे, तो सलाम से घर में बरकतें होंगी। और ये तावीज़ हमें किसी और ने नहीं दी है, ये हुक्म रब का है। अच्छा, अब एक अमल भी सुन लो। मौलाना साहब बरकत नहीं होगी, तावीज़ तो नहीं दे रहा हूं मैं आपको, एक बरकत सुना।
بولو کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اخطا وابتر۔ کوئی بھی اہم کام اگر بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جائے تو کیا رہے گا؟ وہ ادھورا رہے گا، ادھورا۔ کتنے ہی لیڈروں سے پھیتے کٹوا لینا، کام نہیں ہوگا۔ اور بسم اللہ کے ذریعے، ارے بولو بسم اللہ کے ذریعے، میں کہہ رہا ہوں بولو اس پہ عمل کرو گے انشاءاللہ؟ جو عمل کریں گے وہ ہاتھ اٹھا لیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم اگر ایک بات یہی سمجھ میں آ گئی تو ہمارا جلسہ کامیاب۔ اب بہت سے کہیں گے جی بہت سے کا معاملے الجھے ہوئے ہیں اور بسم اللہ سے سارے کام ہو جاتے ہیں، تو کتنے گندوں کے گندے کام بھی الجھے ہوئے ہیں۔ تو سن لو، بسم اللہ پڑھنا حرام بھی ہے، تو حرام کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، ارے بولو بھائی، حرام کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، اور آپ نے وعدہ کیا ہے ہم کوئی بھی کام بغیر بسم اللہ کے، اور حرام کام کے شروع میں بسم اللہ، ارے بولو نا بھائی، ہے نہیں؟ ارے حرام کام کے شروع میں بسم اللہ، اور ہم نے وعدہ کیا ہے کہ کوئی بھی کام بغیر بسم اللہ کے شروع، تو اب وہی کام شروع کریں گے جن کے شروع میں بسم اللہ پڑھی، تو جو حرام کام ہے وہ کریں گے ہی، کیونکہ حرام کام کے شروع میں بسم اللہ، اور ہمیں کوئی بھی کام بغیر بسم اللہ کے شروع، ارے بولو بھائی، تو پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس طرح نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ میں ہاتھ نہیں اٹھا رہا، ہاں پھر غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ، پھر کسی کی چغلی، کیونکہ بھائی گھاٹے میں ہم ہیں گھاٹے میں۔ 40 دن کی عبادت برباد ہو جاتی ہے ایک حرام لقمہ سے۔ جب ایک حرام لقمہ 40 دن کی عبادت کو برباد کر دے، ہم تو مردار کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولانا صاحب پریشان ہو گئے، نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا۔ او خدا کے بندے، نیکی ہے کام تیرے پاس؟ کیوں؟ غیبت کرنے والے کے بارے میں ہے لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ ایک دوسرے غیبت نہ کرو، غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ زنا کون کرتا ہے؟ غلام کرتا ہے کوئی؟ اور غیبت الغیبت اشد من الزنا، اور یہ غلام کر رہے ہیں۔ پھر کہنے نا مولانا صاحب نہ جانے کیا ہو گیا، اولاد نہیں سدھرتی، مولانا صاحب تعویذ دے دو۔ میں کہتا ہوں سدھر جائے گی، ارے بولو سدھر جائے گی نہیں؟ کیسے سدھرے گی؟ پہلا مدرسہ مسجد ہے کہ ماں کی گود ہے؟ ارے بولو بھائی، تو ہم نے کوئی کہتا جی وہ بڑے کوشش کرتے ہیں 5 سال کی عمر میں بٹھا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندے، تو اسلام کو سمجھا نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم شادی کرتے ہو کوئی روپ دیکھتا ہے، کوئی دولت دیکھتا ہے، کوئی حسب نسب دیکھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر میرے غلام ہو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم دینداری دیکھنا۔ کیا دیکھنا؟ جب بیوی دیندار ہوگی تو اولاد بھی۔ ارے بولو بھائی، اور یہ ہمیں صرف بتایا نہیں ہے، عمل کر کے دکھایا۔ کعبہ کی زمین پر سب سے پہلے جس کو بسایا وہ حضرت ہاجرہ ہے اور حضرت اسماعیل۔ کیا فرمایا قرآن میں؟ اے میرے خلیل وہاں چھوڑ دے، بوادی غیر ذی زرعین، بیابان اجاڑ میں۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے، برابری کرنے والوں کو ہوش آ جائے، او نادان تو آبادی تلاش کرتا ہے، آبادی اللہ والوں کے قدموں کو تلاش کرتا ہے۔ یہ آج جو کعبہ آباد ہے اس میں حضرت ہاجرہ کے قدموں کا صدقہ ہے اور اسماعیل ذبیح اللہ کے، سبحان اللہ۔ لیکن یہاں ایک نہیں، تفصیل میں نہیں جا سکتا، ایمان کے ساتھ بہت سے سنو تو پھر پتہ چلے گا۔ جب 7 سال کے ہو گئے
تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ اے میرے خلیل ذبح کر دو، تو ابراہیم علیہ السلام پکڑ کے ذبح نہیں کرتے تھے نا، لیکن کیا کہا جا رہا؟ مشورہ کرنا، مولا تیری رحمت پہ قربان۔ یہاں یہ امتحان جو لیا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ آج کی عورتیں ہوش میں آ جائیں جو کہتے ماحول اچھا نہیں ہے، مولوی صاحب اچھا نہیں ہے، پڑھائی اچھی نہیں ہے، ذرا دیکھ، یا کوئی مولوی نہیں ہے، یا کوئی مدرسہ بھی نہیں ہے، یا کوئی کتاب بھی نہیں ہے۔ پڑھانے والی ماں ہاجرہ ہے، پڑھنے والا بیٹا اسماعیل ہے، اور امتحان ہو رہا ہے، 7 سال کی عمر ہے، اور امتحان کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ کا حکم ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول تیری مرضی کیا ہے؟ تو یہ تعلیم کہاں پائی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام یہ میں ختم کر دے، فرمایا اے ابا جان جو اللہ کا حکم ہے کر گزریے، انشاءاللہ مجھے بھی صابروں کی لائن میں کھڑا پاؤ، صابروں کی لائن میں صبر کروں گا، صابروں کی لائن میں۔ اب بتائیے یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ ڈاکٹر اقبال نے وہی تو سمجھایا تھا، یہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فیضان؟ یہ ماں کی نظر ہی کا تو کمال تھا۔ دوسری جگہ کہا ہے بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادن زر مادن فولاد بن سکتی نہیں۔ جب ماں بے ادب ہوگی تو با ادب اولاد نہیں پیدا ہو سکتی۔ سونے کے کان میں لوہا نہیں نکلے گا، لوہے کے کان میں سونا۔ افسوس ہم تلاش کر رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں بیٹا بگڑ گیا۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندے تھوڑا پلٹ کے دیکھ، ماں کو بخار آ رہا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے بچے کو دودھ مت پلانا ورنہ ماں کا بخار بچے کو اتر جائے گا۔ اب ماحول دیکھیں، گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، عشاء کے بعد ہے، ٹی وی میں گندے سین آ رہے ہیں، ماں مسکرا رہی ہے، خون گرم ہو رہا ہے، اور ادھر بچہ اور بچی کی شکل میں دودھ پی رہے ہیں۔ وہ ناچنے والیاں کنجریاں، وہ عشق محبت کرنے والے کیا میاں بیوی ہیں؟ وہ صحیح کام کر رہے ہیں؟ وہ عشق کے منظر جو دیکھ رہی ہے، ماں گرم ہو رہی ہے، خون کے اندر اتر رہا ہے، اور وہ جذبہ جب خون کے اندر سے دودھ کی شکل میں بچے کو آئے گا، تو یہ بچہ اگر جوان ہوگا تو لڑکیوں پہ ڈورا ڈالے گا، وہ لڑکی ہے تو لڑکوں پہ ڈورے ڈالے گی۔ آج کہتے ہیں اولاد بگڑ گئی، دودھ پلاتے وقت میں تیرے گندے نظارے جو تم نے دیکھے تھے یہ نتیجہ اس کا ہے۔ آج حیا شرم کیوں نہیں رہی؟ فیشن کہاں سے بدلا؟ اور یہ موٹے کپڑے پہننے والے ذرا غور کیا ہوتا کہ تو خدا کا واسطہ، تو مومن ہے، تو اپنے اندر غور کر۔ مرنے کے بعد کتنے کپڑے آپ کے؟ ارے مردوں کے کتنے کپڑے؟ مرد کے 2 زائد جو ہیں، ذرا وہ ایک تو وہ بھی کمر سے لے کر دنیا کے خلاف نقاب کی طرح ڈال دیا۔ اچھا یہ بتاؤ پھر ایک سینہ بند، خدا کا واسطہ تھوڑی دیر غور کرو، لمبی چوڑی تقریر نہیں، آپ غور کر لو تھوڑا سا۔ یہ بتا سینہ جب ہم نے کرتا پہنایا چھپا کے نہیں چھپا، اور جب تہمت لپیٹا تو چھپا کے نہیں چھپا، اور جب ہم نے چادر لپیٹی تو جب سینہ کپڑے میں کرتے میں چھپا ہوا، تہمت میں چھپا ہوا، چادر میں چھپ گیا، پھر سینہ بند الگ سے کیوں؟ آج جواب ملے گا میرے بھائی، ہو غور سن، یہ کسی پارک میں نہیں جا رہی، اب بازار میں نہیں جا رہی، قبرستان میں جائے گی، وہاں انسان نہیں فرشتے ہیں، وہ معصوم ہیں۔ تو جو اسلام مرنے کے بعد قبرستان بھی اس حال میں نہ جانے دے کہ سینے کو باہر ظاہر ہو، ہماری جوان بیٹیاں ہاف دین پہن کر
اونچا لباس میں آ کر باریک کپڑے پہن کر اور فیشن کر کے بازار میں جائیں اور پھر کر ریپ ہو گئے؟ اس کے ذمہ دار ہے کون؟ میں کہتا ہوں اگر سچے مسلمان ہو یہ زنا سے بھی بدتر ہے. وہ 5 منٹ کا ہوگا, کوئی 10 منٹ کا گناہ ہوگا, یہ 24 گھنٹے کا گناہ ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں, یہ نہ کہنا آنے والا مولوی کہاں سے آیا. اور 17 نماز بعد میں ہے, 17 عورت پہلے. اور 17 عورت کہتے ہیں شرمگاہ کو چھپا لینا. مرد کے لیے داؤں سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے, دکھانا. عورت کے لیے ہتھیلی, چہرہ اور قدم کے سوا یہ پردے کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ پردے کی بات نہیں کر رہا ہوں. نماز کے اندر بھی جب کھڑے ہو خدا کے سامنے تو یہ 5 چیزیں ہیں, 2 ہتھیلی, قدم اور اس کے سوا پورا شریر چھپنا. اگر اتنا باریک 2 پٹے ہیں کہ بالوں کا رنگ نہ جائے, قسم خدا کی نماز نہیں ہوگی. ننگے سر نہیں, باریک 2 پٹے جس میں بالوں کا رنگ نظر آئے, نماز. اور یہاں پورے جسم نظر آ رہا تھا. اچھا مچھردانی بھی کبھی کپڑے بندے ہیں, ہماری جوان جوان بیٹی مچھردانی پہن کے گھوم رہی ہے. باپ کو غیرت نہیں آئی؟ وہ اپنے آپ کو حسینی کہلانے والے کبھی غور تو کیا ہوتا امام حسین نے کربلا میں پانی کے انتظام نہیں کیا, کھانے کے انتظام نہیں کیا, بھوکے تھے, پیاسے تھے, لیکن قیامت تک کے لیے پیغام دیا اس وقت بھی خیمہ کر. بولو خیمہ کس کے لیے؟ بیویوں کے لیے. اور خیمے کے آس پاس کیا کھودی تھی؟ خندق. خندق میں کیا جلائی؟ ابھی یہ تو سمجھ میں آ گیا, خیمہ گاڑ دیا کہ بیوی محفوظ ہو جائے, خندق تاکہ خیمہ محفوظ رہے. آگ کیوں جلائی؟ خیمہ تک نہ پہنچ سکے. وہ امام علی مقام جنگل میں بھی پردے کا اہتمام کرے کہ صرف بیوی محفوظ نہ رہے, جس بیوی جس خیمے میں ہو وہ خیمہ بھی محفوظ رہے. ہم گھروں میں بھی اپنی بیویوں کو محفوظ نہ رکھیں. اب بتاؤ جب یہ بے ادب ہوں گی, یہ بے پردہ ہوں گی, تو بادب اولاد پیدا ہو جائے گی. میرے بھائی دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی. کسی نے کہا امام حسین حسن دوسرے کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ مورخ کہتا ہے پیدا ہو سکتے ہیں اگر دوسری فاطمہ پیدا ہو جائے. جب دوسری فاطمہ نہیں ہے تو حسنین کریمین بھی نہیں ہے. ہاں اب فاطمہ تو نہیں ہوگی, تو اپنی بیٹی کو کریم فاطمہ بنا دے, ان کی اولاد غلام حسن غلام حسین. اگر زمانے میں انقلاب لانا ہے تو اپنے گھروں میں انقلاب لانا ہوگا. اس لیے کہ نماز بعد میں ہے. 17 عورت. اب بتاؤ یہ ہاتھ کل آئی, مردوں کی تو پوری ہے نہیں, اور تو اب تو صاف ہو گئی. میرے بھائی غیر کا نبی نے فرمایا تھا ربا کاسیات عاریات, کتنی پہنی ہوئی ننگی ہوگی, کپڑا پہن کر بھی ننگی. باریک کپڑا چست لباس اسلام میں حرام ہے. تو اپنے گھر میں جھانک کے دیکھو نا کہاں حرام نہیں ہو رہا ہے. پھر کہہ رہا مولانا صاحب پریشان ہے, برکت نہیں ہو رہی, کوئی تعویذ دے دو. ہر وقت 24 گھنٹے گھر میں حرام ہو رہا ہے, یہ تعویذ کرے گا کیا تیرا؟ بدلنا ہے تو سچے مسلمان بن. اپنی بیٹیوں کو, ہاں ایک ہوتا پٹا اور ایک ہوتا ہے 2 پٹا. تو حیا شرم کے ساتھ جو چہرے کو چھپا لے وہ 2 پٹا ہے, لیکن کتے کے گلے میں کیا ہوتا ہے؟ تو آج ہماری بہن بیٹیوں کے 2 پٹا نہیں ہے, اور پھر بھی بھائی کو غیرت نہیں آ رہی. تمہاری بہن تمہارے سامنے ننگے سر, اور کہیں بھی جائے میرے بھائی تم نے تو دوسروں کی بہن بیٹیوں کو چادر دی. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی.
ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں قرآن پاک کی تعلیم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس قرآن بھی ہے اور قرآن کو عملی شکل میں پیش کرنے والی ذات مصطفیٰ بھی ہے، اس لیے کہا ایک طرف رحل پر ہے کلام خدا، ایک طرف ذات پاک رسول خدا، فرق دونوں میں ذرہ برابر نہیں، یہ بھی قرآن ہے وہ بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی عظمتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی جانے انجانے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آنے والا پروگرام